اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ادرازے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار۔ ناظرین، جب ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا ذکر آ جاتا ہے، اور اس ذکر کے اندر اسپیشلی یہ انشور کیا جاتا ہے کہ بتایا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ انہوں نے 8 جنگیں اس پوری دنیا کے اندر روکی ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں کل 60 دن مکمل ہونے والے ہیں اور کانگریس سے اپروول ایک طویل جنگ کے لیے لینا لازم و ملزوم ہو جاتی ہے یو ایس کے کسی بھی پریزیڈنٹ کے لیے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر ایک ایسی دہانے کے اوپر امریکی صدر پہنچ چکے ہیں جہاں کل تک انہیں اپروول لینی ہے، نہیں تو جنگ کو آگے بڑھانا ان کے لیے ممکنات میں سے نہیں ہوگا یا بڑا مشکل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا۔ ایسے میں وہ ایک بار پھر یہ بات دہراتے ہوئے نظر آئے کہ میں نے 8 جنگیں روکی ہیں، جس کے اندر پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی جس کے اندر 11 طیارے گرے تھے بقول ان کے۔ I settled 8 wars. Biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting, and they said, oh, please don't do that. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر انہوں نے اپنے جنگ کے حوالے سے بھی بات کی اور ایران کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ بڑا بےتاب ہے ایران کے کسی طریقے سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ تقریباً 82% جو ڈرون فیکٹریاں ایران کی وہ ہم لوگوں نے ختم کر دی ہیں، 90% کے قریب میسائل فیکٹریاں ہیں جو کہ ختم کر دی گئی ہیں یو ایس کی طرف سے۔ سنیں، Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil, and hopefully it can be worked out very soon. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. اور ایسی ساری صورتحال کے اندر ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ کل رات کے حوالے سے جو خبر آ رہی تھی کہ کل شام کو ایرانی میڈیا نے یہ کنفرم کر دیا کہ ایران نے ایک مسودہ دیا ہے پاکستان کو ایک ثالث کے طور پر، ایک انڈیپینڈنٹ ثالث کے طور پر ایک مسودہ دیا ہے جس کے اندر وہ تجاویز بتائی ہیں جو کہ ایران کو قبول ہوں گی جنگ بندی کے حوالے سے اور جنگ کو طویل مدت کے لیے ختم کرنے کے حوالے سے، ایک سٹیبلٹی لانے کے معاملے کے اوپر جو کہ دنیا کے اندر ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے حوالے سے، اور جو بلاکڈ یو ایس نے کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ایرانین اکانومی متاثر ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ تجاویز دی گئی ہیں ایران کی طرف سے، پاکستان کو پہنچا دی گئی اور پھر پاکستان نے ان کو آگے پہنچا دیا گیا، اور اسی کے بارے میں صدر ٹرمپ کی کچھ سٹیٹمنٹ آئی۔ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ بےتاب ہے، اس کی لیڈرشپ بھی کر چکی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مسودہ یا یہ تجاویز ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one and we're doing everything in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. They all want to make a deal, but they're all messed up. یہ والی بات تو اس سے پہلے صدر ٹرمپ بول چکے ہیں اور یہ بات بھی بتا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ منصوبہ یا یہ تجاویز کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب قابل قبول نہ ہونے کے بعد کیا کانگریس سے اپروول لے سکیں گے صدر ٹرمپ یا نہیں لے سکیں گے؟ آج کے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر ہم یہی بات ڈسکس کریں گے، کیونکہ کل 60واں دن ہے اور 60 دن کے اندر اندر لمبی طویل جنگ کے لیے اپروول چاہیے ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر فوجی قیادت، امریکی فوجی قیادت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی ہے کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی قیادت نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کے مختلف آپشن صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ منصوبے سینٹ کام کے کمانڈر اور جنرل ڈان کین نے پیش کیے ہیں، جن میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی حملوں کے مختلف پہلوؤں اور آپشنز کے اوپر غور کیا گیا ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جدید ہتھیاروں کی تعیناتی پر بھی غور کر رہا ہے، جن میں ڈارک ایگل نامی ایک نیا ہائپرسونک مسل شامل ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ B-1B لینسر بمبار طیارے جو کہ ہائپرسونک ہتھیاروں سے لیس کیے جا سکتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تیار ہے۔ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا۔ ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید
پڑ بھی سکتی ہے. یعنی دونوں ہی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا کہ جب تک جو یو ایس ہے وہ اپنی بیریکیڈ بند نہیں کرتا, بلاکیج بند نہیں کرتا اسٹریٹ آف ہارمز کی, تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. صورتحال کہاں تک پہنچے گی, پاکستان کو کیا پیغام دیا, سب سے پہلے اس کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں, مشیر ہیں وزیر اعظم کے, پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. رانا صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا وہ پیغام جو ایران نے پاکستان تک پہنچایا, پاکستان نے یو ایس تک پہنچایا, اور اب یو ایس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے, اس کے اندر آئی انڈرسٹینڈ ساری چیزیں ڈائیورج کرنا پاسبل نہیں ہے, پروسیس پیس پروسیس بڑا سینسٹیو ہے, اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو دیٹ, لیکن کچھ چیدہ چیزیں بتا دیجیے گا کہ یہ ساری صورتحال کے اندر کیا اہمیت کی حامل چیز ہو سکتی ہے جو یو ایس کو قابل قبول نہیں ہو لیکن ایران چاہ رہا ہو کہ اسے قابل قبول ہو. دیکھیں, پاکستان کو اس سلسلے میں جو کامیابی ملی ہے, جو عزت ملی ہے, اس پہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اور خاص طور پہ جو بہت ہی یعنی ایکسیلنٹ پاکستانی ہیں جن میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور ہمارے ڈی پی ایم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جس یعنی اصول کو اپنا رہنما بنایا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت کم بات کی اس کے اوپر. انہوں نے کبھی بھی ان کا کوئی بھی ان میں سے کسی کا بھی بیان نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کسی نے کہا ہو کہ جی اب ہم یہ کر رہے ہیں اور اب یہ ہونے والا ہے, یہ تجاویز آئی ہیں ہم نے اب, بلکہ یہ بھی نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پہنچا دی ہیں یا ابھی ہم جو ہے وہ راستے میں لے کے کھڑے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کو اپنایا, بالکل صاف اور سچی بات کی دونوں اطراف, بلکہ ہر اطراف. اگر ایران کا اور سعودی عرب کا آپس میں مسئلہ تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سچائی کا دامن جو ہے وہ پکڑے رکھا, اور جب کسی طرف سے بھی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جی یہ غلط ہے, یہ آپ کی طرف سے جو ہے یہ نامناسب ہے. تو اسی وجہ سے پاکستان کو کامیابی بھی ملی, پاکستان کو جو ہے وہ عزت بھی ملی. تو اب اس وقت جو ہے وہ جو تجاویز زیر غور ہیں, یقیناً وہ زیر غور ہیں, اور کوئی دن نہیں گزرتا جس دن ان تینوں صاحبان کے اپنا اپنا جس طرح سے انہوں نے کام جو ہے وہ تقسیم کار کیا ہوا ہے, تو اپنے اپنے لیول کے اوپر جو ہے وہ رابطے ان کے روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. یہ پرسوں جب کیبنٹ میٹنگ تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے پوری کیبنٹ کو اعتماد میں لیا, تو وہ یہ اس کے اوپر روزانہ کام ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی 2 دن بعد ہوا یا 1 دن ہوا دوسرے دن نہیں ہوا. تو یہ ان پروگرس ہے, اور ابھی بھی بڑی امید ہے کہ نمبر 1 یہ سیز فائر جو ہے, یہ جنگ بندی جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے وہ اس میں تھوڑا ٹائم شاید لگے کیونکہ جزویات ہیں جو طے ہونا ہے, لیکن یہ معاہدہ ہو جائے گا, اور دنیا کو بالآخر جو ہے وہ ایک سسٹینیبل, ایک پرماننٹ امن, جو کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کی بھی خواہش ہے کہ جی ایک سسٹینیبل پیس ہو, تو وہ جو امن ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کو اور اس خطے کو جو ہے پاکستان کی وجہ سے یا پاکستان کے ذریعے سے جو ہے وہ نصیب ہوگا, جو کہ ہمارے لیے ایک قومی فخر اور افتخار کی بات ہوگی.